ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، یہ نظریہ پھیلایا جاتا ہے بڑی شد و مت کے ساتھ کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا مکمل امت مسلمہ کے زوال کی وجہ یا ان کی ناکامی اور ان کی اس غلامی کی وجہ علماء کرام ہیں یا مذہبی کمیونٹی ہے. یعنی مذہبی کمیونٹی اور علماء کے کردار کو ایک نیگیٹو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور تنزلی اور ناکامی اور کامیابی کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، یعنی اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، اس کے ادارے ہوتے ہیں، اس کی حکومت ہوتی ہے، یا وہ ایکٹرز جن کا کام ریاست کی پالیسی میکنگ میں ہوتا ہے، نہ کہ وہ لوگ یا وہ جماعتیں یا وہ تنظیمیں یا وہ کاروبار یا بزنسز جن کا ریاست کی پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہوتا. تو علماء کرام تمام اسلامی ملکوں میں، جتنے 55 سے 60 اسلامی ملک ہیں، تمام اسلامی ملکوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. وہ اسٹیک ہولڈرز ہی نہیں ہیں کسی ملک کے اندر سوائے ایران اور سعودی عرب کے. وہاں پر بھی ان کا کردار ریاست کی فورن پالیسی اور انٹرنیشنل پالیسی تک نہیں ہے، بلکہ ایک محدود مذہب کی حد تک ان کا کردار ہے. باقی تمام اسلامی ممالک میں بشمول پاکستان علماء ایک پرائیویٹ این جی او کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں. ان کا ریاست کی پالیسی میکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ریاست کی تجارت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ فورن پالیسی میکنگ میں ان کا کوئی کردار ہے. وہ بالکل ایک ایسے پرائیویٹ بزنس کی طرح، جیسے ایک پرائیویٹ بزنس ریاست کے قوانین تو فالو کرتا ہے مگر ریاست کی قانون سازی میں یا ریاست کی کسی بھی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. علماء کا کردار اتنا ہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک مذہبی پولیٹیکل جماعت بنا کے الیکشن میں حصہ ملتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی، اور وہ بہت قلیل تعداد میں ہیں ایسے علماء. یعنی علماء کا جو رول ہے تمام کے تمام اسلامی ملک میں وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے، یا وہ اسٹیک ہولڈرز ہی نہیں ہیں. تو ان کو کیسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کی ناکامی کیا وجہ بن رہے ہیں یا ان کا کردار نیگیٹو ہے؟ آپ پہلے ریاست میں علماء کو سٹیک ہولڈرز بنائیں، ان کو ریاستی اداروں میں اونچی جگہیں دیں، ان سے مشاورت کریں تجارتی پالیسی کے حساب سے، فورن پالیسی کے حساب سے، یا ریاست اپنے امور کو، اپنے تعلقات کو دوسرے ملکوں سے بڑھانے کے لیے اگر علماء سے مشاورت کرتی ہے یا علماء کو ایک بڑے عہدے دیتی ہے، پھر تو ان کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے اس الزام کی، وہ بھی اس حد تک جیسے تمام دوسرے سٹیک ہولڈرز کو دی جا سکتی ہے. ایک جماعت یا ایک تنظیم یا ایک این جی او جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ریاست کی پالیسیوں سے، ریاست کے قانون سازی سے، تو وہ کسی صورت میں بھی کسی ایک بھی ریاست کی ناکامی کے ذمہ دار نہیں ہے. جس طرح ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الائنس رکھتے ہوئے ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، مگر غلط چیزوں پہ ان پر جب غلط بات ہوتی ہے تو ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں علماء کرام کو جب ہم پر الزام لگاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا دائرہ کار کتنا ہے، ان کی انٹرفیرنس کتنی ہے ریاستی معاملات میں. اگر ہمیں نہیں نظر آتی تو وہ بالکل بری الذمہ ہیں ریاست کی ناکامی سے یا ریاست کی غلامانہ سوچ سے اور ریاست کی مکمل نقصان سے، ہر قسم کی ایسی چیز سے وہ مکمل بری الذمہ ہیں. ان کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی اور نون اسٹیک ہولڈرز کو ٹھہرایا جا سکتا ہے.